السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، بول دیجئے نا۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، بولیے نا۔ مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے نا، مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ دیکھیے مدینہ دیکھنے کے لیے صرف روپیے پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ مدینہ دیکھنے کے لیے عشق و محبت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ورنہ آپ نے بہت سے ایسے پیسے والوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس دولتوں کا انبار ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لیکن مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اگر عشق ہو، محبت ہو، اور یہ چیز ایک ایسی شے، ایسی مخلوق جو بغور دیکھنے کے بعد نظر آئے، اس کے پیر کو ہم دیکھنا چاہے تو بمشکل نظر آئے، دیکھ نہیں سکتے، ایسی مخلوق کے اندر اگر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ عشق پیدا ہے، تو اسے بھی مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولائے روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ مدینہ دیکھنے کی خواہش لے کر، آرزو لے کر، تمنا لے کر ایک چینٹی اپنے سوراخ سے نکلتی ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے اور ساحل سمندر پہ چلنا شروع کرتی ہے۔ چلتے چلتے جب وہ تھک جاتی ہے، سمندر کے کنارے پہنچ کر جب وہ تھک جاتی ہے تو بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے مالک و مولا، مدینہ دیکھنے کی خواہش ہے، مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے، مدینہ دیکھنے کی آرزو لے کر میں اپنے گھر سے نکل چکی ہوں، ساحل سمندر میں پہنچ چکی ہوں، لیکن مولا میرے وجود کا عالم یہ ہے، میرا جسم تھک چکا ہے، میرے پیر جواب دے چکے ہیں، ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے مجھے اڑا کر لے جائے، میں پانی میں قدم رکھوں، پانی بہا کر لے جائے، میرا وجود جواب دے چکا ہے، مولا کوئی سبیل پیدا فرما دے، کوئی ذریعہ پیدا فرما دے۔ پھر بارگاہ الہی میں وہ چینٹی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، مدینہ دیکھنے کی خواہش لے کر، تمنا لے کر، آرزو لے کر، جستجو لے کر، عشق لے کر میں اپنے گھر سے نکل چکی ہوں، ساحل سمندر میں پہنچ چکی ہوں، آقا کوئی ذریعہ، کوئی انتظام، کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ چینٹی کی صدا گنبد خضرا سے ٹکراتی ہے، اسے جواب ملتا ہے، اے چینٹی آجا، میں نے تجھے مدینے کا پروانہ عطا کر دیا۔ چینٹی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں مدینہ آؤں تو کیسے آؤں؟ میرا جسم تھک چکا، میرا وجود جواب دے چکا ہے، میرے پیر تھک چکے ہیں، میں آؤں تو کیسے آؤں؟ بارگاہ رسالت سے اسے جواب ملتا ہے، اے چینٹی اپنے پڑوس میں دیکھ، سفید کبوتر جو بیٹھا ہے مدینے کا کبوتر ہے، میں نے تجھے بلانے کے لیے
مدینے کی خواہش لے کر، عشق لے کر، آرزو لے کر چیٹی ساحل سمندر میں پہنچ جائے تو اسے مدینے کا پروانہ مل جائے، ہم تو امت مصطفیٰ ہیں۔ بولیے ہم تو امت مصطفیٰ ہیں۔ اگر ہمارے اندر عشق پیدا ہو تو کیا ہمیں مدینے کی حاضری نہیں نصیب ہوگی؟ بولیے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرات محترم، ہم سب یہ نہ سوچیں کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف یہاں جو ہے وہی دیکھ رہے، نہیں، ایسا نہیں، یہ حضور ناصر ملت بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار ناصر ملت بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار کلام بھی دیکھ رہے ہیں، شیخ اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی دیکھ رہے ہیں، مخدوم سمنا بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار دو عالم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب کسی اولیاء اللہ کے عرس کا دن ہوتا ہے نا تو اس سلسلے کے تمام بزرگان دین کی حاضری ہوتی ہے، سب آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اور دینوں کے بنسبت عرس کے ایام میں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ اور دین جو سرکار ناصر ملت کے روضے میں جو آتے ہیں اس کی مرادیں سرکار ناصر ملت پوری فرماتے ہیں، لیکن آج کے ایام میں جو لوگ آتے ہیں جب وہ روتے گر گراتے ہیں، کبھی غوث اعظم عطا کرتے ہیں، کبھی غریب نواز عطا کرتے ہیں، کبھی مخدوم سمنا عطا کرتے ہیں، کبھی سرکار کلا عطا کرتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں عطا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لاڈلے کی شادی ہے، سب کی حاضری ہوتی ہے، چلو ہمارے لاڈلے کی شادی ہے۔ یہ عرس کا دن جو ہے، عرس کیوں کہتے ہیں؟ یہ خوشی کا دن کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ مومن بندہ وصال کرتا ہے، انتقال کرتا ہے، جب قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ وہ عروس سے یہ عرس نکلا، وہ عروس سے یہ عرس نکلا، اسی لیے عرس کا دن کہتے ہیں۔ اور پھر ایک مومن اور صالح بندے کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے اس گھڑی سے بڑھ کر کوئی گھڑی نہیں، کوئی گھڑی نہیں۔ جیسا کہ آج دن میں آپ نے حضرت علامہ مولانا ابوالکلام صاحب سے آپ نے سماعت کیا تھا، سنا تھا آپ نے کہ مومن بندے کا وصال کا دن جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا، اس لیے کہ اس دن اپنے آقا سے ملاقات کریں گے، اپنے آقا سے ملاقات کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میت اور مرحومین اور جنازے کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم احترام کیوں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں احترام ہم جنازے کا اس لیے کرتے ہیں، احترام ہم جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، تو وہ دن ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اسی لیے اس دن ہم اہل سنت والجماعت عرس مناتے ہیں، عرس مناتے ان کے وصال کا دن۔ تو آج جو ہے عرس ناصر ملت کا دن ہے، ناصر ملت علی رحمت و رضوان کا فیض عام ہے، اور اس فیض عام میں ایسا نہیں کہ سرکار ناصر ملت کا فیضان ہی بٹ رہا ہے، بلکہ اس سلسلے کے تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کا فیضان یہاں بٹ رہا ہے، سب کی حاضری ہے، سب تشریف لا رہے ہیں، سب اپنے لاڈلے کے در کے منتوں کی جھولی بھر رہے ہیں، سب بھر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دن میں اور زیادہ سنی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد ربانی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
کہ وہ دن قیامت کا دن تمہارے سارے دوست دشمن بن جائیں گے، سارے دوست دشمن بن جائیں گے۔ لگوٹیا یار، جنہیں تم لگوٹیا یار کہتے ہو نا، جن کے ساتھ تم اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، زندگی گزاری، وہ بھی تمہارے دوست نہیں رہیں گے، وہ بھی دوستی نہیں نبھائیں گے، وہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ بہت زیادہ اگر کسی نے دوستی نبھائی تو زندگی میں قبر تک تمہیں لے جا کر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد دوستی نہیں نبھائیں گے۔ تو قیامت کے دن یہاں ماں باپ بھی دشمن بن جائیں گے، ماں باپ بھی دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سارے دوست دشمن بن جائیں گے۔ تو آخر جب سب دشمن بن جائیں گے تو دوستی کام آئے گی تو کس کی کام آئے گی؟ قیامت کے دن کس کی دوستی کام آئے گی؟ آئے ہم خدا کی بارگاہ میں اور قرآن کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے قرآن تو ہماری رہبری کر، ہماری رہنمائی فرما، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کالی کوٹھی تک زندگی کی ہر موڑ پہ تو انسان کی رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب سارے دوست دشمن بن جائیں گے تو آخر ہم کس سے دوستی کریں؟ ہم کس سے دوستی کریں؟ جن کی دوستی ہمیں کام آ جائے، قیامت کے دن بھی کام آئے، یہاں بھی کام آئے، وہاں بھی کام آئے۔ تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، سوائے متقیوں کے، یعنی سارے دوستی دشمنی میں بدل جائے گی سوائے اللہ والوں کی دوستی۔ اللہ والوں کی دوستی دشمنی میں نہیں بدلے گی، ان کی دوستی رہے گی، ان کی دوستی وہاں کام آئے گی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم عرس کا ایام آتا ہے، عرس مناتے ہیں، یہ لاکھوں روپئے خرچ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ جب دیکھو تب عرس مناتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، کبھی غریب نواز کی 6ٹھی مناتے ہیں، کبھی محرم کا یا امام حسین کا محرم مناتے ہیں، کبھی 12ویں مناتے ہیں، کبھی کچھ مناتے ہیں، کبھی کچھ مناتے ہیں۔ جب دیکھو کسی نہ کسی بزرگوں کی یاد میں لاکھوں روپیے خرچ کرتے رہتے ہیں، آخر اس سے فائدہ کیا؟ اس سے فائدہ کیا؟ کیونکہ قیامت کے دن جنت اللہ کو دینا ہے، اللہ نے ہی جنت دینا ہے، اللہ ہی بخشش فرمائے گا۔ جب بخشش اللہ ہی فرمائے گا، جنت میں اللہ ہی بھیجے گا، تو پھر یہ ولیوں سے محبت کیوں؟ ولیوں کے نام پہ یہ خرچ کیوں؟ ان کے نام پہ یہ اتنے نظر و نیاز کیوں؟ ان کا نام، ان کا یوم منانا کیوں؟ ان کے نام کا نعرہ لگانا کیوں؟ مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہی ہے کہ ہم سنی اتنے پاگل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا سارے دوست دشمن بن جائیں گے سوائے اولیاء اللہ کے۔ تو ہم اولیاء اللہ سے دوستی کرتے ہیں، ان کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے نام پہ لنگر چلاتے ہیں، ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے کہ ان سے محبت کی یہ نشانی ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں جہاں ساری دوستی ختم ہو جائے گی، وہاں اولیاء اللہ کی دوستی ہمارے کام آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولیاء کرام، حضور ناصر ملت۔ جہاں ساری دوستی ختم ہو جائے گی وہاں اولیاء اللہ کی محبت کام آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سرکار ناصر ملت کا عرس منا رہے ہیں۔ آج ہم سب یہاں حاضری دے رہے ہیں، اور حاضری دے کر یہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ناصر ملت کے چاہنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، کہ کل قیامت کے دن جب ساری دوستی دم توڑتی ہوگی تو سنیو اولیاء اللہ کی دوستی تمہارے کام آئے گی۔ گناہگار ایک ہوگا، بچانے والے سینکڑوں ہزاروں اولیاء اللہ ہوں گے، بچانے والے
गरीब नवाज आएंगे, वो कहेंगे मैं बचाऊंगा मेरा गुलाम था। कभी मखदूम सिमना आएंगे, वो कहेंगे मैं बचाऊंगा मेरा गुलाम था। कभी सरकार कला आएंगे, वो कहेंगे मैं बचाऊंगा मेरा गुलाम था। कभी सरकार नासिर मिल्लत आएंगे, वो कहेंगे मैं बचाऊंगा मेरा गुलाम था। ये मेरे नाम का नारा लगाता था, मेरे नाम पे लंगरे लुटाता था, मेरे नाम पे नस्र न्याज करता था, इसलिए इसे मैं बचाऊंगा, अब मैं इसे जन्नत में ले जाऊंगा। तो यही वजह है हम औलिया अल्लाह के नाम का नारा बुलंद करते हैं, उनके नाम पे नस्र न्याज करते हैं, उनका यौम मनाते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा सारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी सिवाय औलिया अल्लाह के। होने दो सवाए औलिया अल्लाह के। तो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, उनके दर का पक्का गुलाम बन जाओ, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो। सरकार नासिर मिल्लत के उर्स में आने वाले तमाम ज़ायरीन, आप आए हो तो उर्स को उर्स की तरफ से सुनो और मनाओ, ताकि सरकार नासिर मिल्लत और मखदूम सिमना हुजूर सरकार कला के फैज़ान से आप पूरी तरीके से माला माल हो। क्योंकि आज यहाँ गरीब नवाज का फैज़ान भी बटेगा, मखदूम सिमना का फैज़ान भी बटेगा, सरकार नासिर सरकार कला का फैज़ान भी बटेगा, शेख आज़म का फैज़ान भी बटेगा और सरकार नासिर मिल्लत का फैज़ान भी बटेगा। तो इसलिए हम सब पूरी तरीके से बादम मुहज़्ज़ब तरीके से पूरे प्रोग्राम में शिरकत करें, ताकि तमाम फयूज़ व बरक़ात से हम सब मालामाल हो। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम सामईन को। तो मेरे भाइयों, तो ये हम सब आज नासिर मिल्लत के उर्स में आए हैं तो हमें उर्स को उर्स की तरह से मनाना है, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना है। देख लीजिए सैयदी सरकार आला फरमाते हैं, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेगम। ये बेगम वारसी का कलाम है, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेगम। यानी ये अल्लाह वाले लोग ऐसे होते हैं कि तैबा का और बुज़ुर्गान दीन के दर का अपने आप को कुत्ता समझते हैं। और सरकार आला फरमाते हैं, तुझसे सग से दर से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत कि या रसूल अल्लाह या गौसे आज़म, तुझसे दर यानी आपसे आपके दर को निस्बत है, दर से सग और सग दर से जो है सग यानी कुत्ते को निस्बत है, और उस कुत्ते से मुझे निस्बत है, उस कुत्ते से मुझे निस्बत है। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा। देखिए कुत्ता दो तरीके का होता है, आपने देखा होगा। एक कुत्ता होता है जो पालतू होता है, जिसे इंसान पालता है, उसके गले में किसी का पट्टा होता है। जब वो किसी के घर जाता है, किसी के घर जाकर कुछ खाने में किसी चीज में मुंह डाल देता है, उसे मार नहीं पड़ती, उसे मार नहीं पड़ती, उसे कोई मारता नहीं, उसे कोई डांटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके गले में पट्टा है। लोग समझ जाते हैं ये किसी न किसी का पाला हुआ है, ये कोई इसका मालिक है। पट्टा बता रहा है कि इसका मालिक है, हम इसे मारेंगे। कुत्ता तो कुछ नहीं कहेगा, मालिक हमसे लड़ेगा, मालिक हमसे लड़ेगा, हमसे झगड़ेगा, हमें डांटेगा, हमें जवाब देगा, इसलिए इसे मारो मत। तो सुनो, दुनिया के कुत्ते के गले में दुनिया के आकाओं का पट्टा होता है, वो मारा नहीं जाता। कयामत के दिन भी इंसान दो तरीके से होंगे। एक तरह का इंसान होगा जिसके गले में पट्टा नहीं होगा, एक इंसान होगा जिसके गले में कादरियत का पट्टा होगा, चिश्तियत का पट्टा होगा, नक्शबंदियत का पट्टा होगा, शहरबंदियत का पट्टा होगा, अशरफियत का पट्टा होगा, बरकातियत का पट्टा होगा, अब्दुल-उलाहियत का पट्टा होगा। फरिश्ते देखेंगे, देख कर कहेंगे पट्टे वाला है, मार नहीं सकते। पट्टे वाला है, मार नहीं सकते। तो होगा क्या? होगा क्या? ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही
जो तेरे दामन में छुपा हो। तो मेरे भाइयों, उर्स नासिर मिल्लत में हम सब बैठे हैं और उर्स नासिर मिल्लत में शिरकत कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से हम बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन के दर के गुलाम बन जाए, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले, क्योंकि अल्लाह अल्लाह किए जाने से न अल्लाह मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से न अल्लाह मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और औरतें जो है पर्दा खाली कर दीजिए, आप सहन में आ जाइए, और मर्द हजरात इस